سورہ شعراء آیت 179 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور اطاعت کرو میری۔ یہ آیت بارہا آئی ہے۔ اب تقوی کا بار بار بتایا گیا، تقوی ہے کیا؟ یہاں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ کبھی بھی اس کا حقیقت میں اس کی نمائندگی نہیں کیا کرتا کسی بھی زبان کی، جو اس کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ تو عربی کے مقابل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ذہنوں میں رکھیں۔ اللہ نے عربی کو پسند کیا ہے اور اس میں قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ نے جو اس کے اندر تاثیر رکھی ہے وہ کسی زبان میں ہے ہی نہیں۔ تو کوشش کریں کہ دیکھیں شروع کے دنوں میں آپ کو تھوڑا سا سہارا لینا پڑتا ہے اس ٹرانسلیشن کا، ترجمے کا، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کلام کی اپنی ایک تاثیر ہے، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ یہ آپ اگر اس کی طرف جائیں گے نا تو حقیقت میں آپ ان کے لفظوں، ان الفاظ کی طرف چلے جائیں گے، یعنی عربک کی آپ کا مفہوم آپ کے دل و دماغ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوشش سے، محنت سے اور خلوص نیت کی طرف جانے سے ہوگا ایسا۔ جب آپ ٹھان لیں گے تب ہوگا ایسا۔ اب جو تقوی ہے نا، وہ تقوی ڈر ایک الگ سے ایک چیز ہے، اور جو تقوی کا مفہوم ہے، حقیقت ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جیسے آپ کسی سے انتہا درجے کا تعلق رکھیں، آپ اس کے بنا جی نہ سکیں، وہ آپ کے لیے ناگزیر اور لازم ہو جائے، پھر آپ کو ایک طرح سے آپ احتیاط برتیں کہ کہیں میرا اور اس کا تعلق خراب نہ ہو جائے، میں کہیں اس سے دور نہ ہو جاؤں۔ تو وہ جو ایک اندیشہ ہوتا ہے، جو ایک خوف ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، تو وہ اللہ سے تعلق اور محبت میں وہ انسان کے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگی، وہ درست سمت میں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ درست سمت میں آئے گا ہی نہیں۔ تو اس کے اندر وہ جو پوٹینشل پیدا ہوگی وہ اس تقوی سے آئے گی۔ تقوی اچھا، وہ تقوی کیسے آئے گا؟ پھر وہ ہے اطاعت، جو اللہ نے اپنے رسول بھیجے ان کی اطاعت، یعنی ان کی فکر کو اپنی فکر بنا لینا، ان کے طرز زندگی کو اپنے طرز زندگی بنا لینا، جن چیزوں سے وہ منع کریں منع ہو جانا، اور جن چیزوں کا حکم دیں کوئی لمحہ ضائع کیے بنا ان چیزوں کی طرف، ان کاموں کی طرف انسان دوڑ کر جائے۔ تو یہ سارے کا سارا، یعنی اس کا محور اللہ کی ذات ہو، اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہو۔ آپ اللہ کی ذات کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی ذات کو راضی کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کی تعلیمات کو اپنا لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تب تک ایسا نہیں ہوگا۔ تین اطاعت کہتے ہیں اب اگر آپ کا دل چاہے بھلے نہ چاہے آپ وہ کام کریں۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسی طبیعت میں ایسی لاچارگی، بے چارگی، بدمزگی ہوتی ہے، جب انسان کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کا دل نہیں کرتا، پھر اس کے لیے کڑوی کسیلی دوائیں کھانا، احتیاطیں کرنا، تو اس کو تو ویسے دل نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو چاروں ناچار وہ چیزیں کرائی جاتی ہیں، وہ کرتا ہے، جیسے جیسے وہ کرنے لگ جاتا ہے تو ویسے ویسے اس کی صحت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بیماری ہٹی ویسے صحت بحال ہوئی، کھانے کا، پینے کا، جینے کا انداز اس کے اندر، اس کے رمق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں تو ہے اطاعت، آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا، اٹھو، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، صبح سویرے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، آپ اٹھو، کچھ دن آپ ایسا کریں گے، پھر آپ کے اندر اس چیز کی اہمیت، اس کی لذت اور لذت ایمانی آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ شروع میں تو آپ اس کو اس ٹریک پر آنا پڑے گا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔
تو وہ اطاعت کا اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ دیکھو ایسا کرو. آپ نے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے، ایک ہارڈ کام کرنا ہے، آپ کو دل، آپ جب اس کے بارے میں سوچو گے تو آپ کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ آپ کی طبیعت میں وہ آلکس یا اس طرح کی وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گی. پھر آپ کیا کرتے ہو، کچھ ہمت کرتے ہو، اپنے اوپر جبر کرتے ہو اور وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہو. جب آپ اس ایکسرسائز کو کرتے ہو کچھ دنوں کے بعد جو اس کا کیف ہے، جو اس کے اندر افادیت ہے، جو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ اس دلچسپی کے تحت اس کی طرف آؤ گے، کیونکہ آپ ان کے فائدوں کو دیکھ چکے ہوگے. تو اسی لیے اطاعت لازمی ہے.